عوام ہو جائے تیار، سیلاب کے بعد قحط آنے والا ہے، روٹی 30 سے 40 روپے تک ملے گی۔ ناظرین، پاکستان ایک نئے اور بھیانک بحران کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ وہ لمحہ جس کا خوف برسوں سے دلوں میں تھا اب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ سیلاب کی وہ تباہ کاری جسے کبھی سب سے بڑے خطرے کے طور پر بیان کیا جاتا تھا، وہ اب ہمارے دروازوں پر دستک دے چکی ہے۔ لیکن خبردار، آنے والے دن صرف مشکل نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ہولناک دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں یا پھر ایک بار پھر ہم بے بسی کا تماشا دیکھنے والے ہیں۔ بھارت نے اچانک مزید پانی چھوڑ دیا ہے، یہ وہی خوف تھا جس کی بار بار نشاندہی کی جاتی رہی، لیکن اب صورتحال کنٹرول سے باہر نکلتی جا رہی ہے۔ دریائے راوی اور ستلج کے کنارے بسنے والے لاکھوں افراد سخت خطرے میں ہیں۔ ماہرین اور حکام خبردار کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ یہ 48 گھنٹے فیصلہ کریں گے کہ سیلاب کس حد تک مزید تباہی مچائے گا۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت کسی بھی وقت دوبارہ پانی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو خطرہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد جیسے علاقے پہلے ہی نازک ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ کئی مقامات پر بند توڑنے پڑے ہیں تاکہ بڑے شہروں کو بچایا جا سکے۔ ناظرین، لاہور اب تک بڑے خطرے سے بچ گیا ہے، لیکن یہاں کے پوش علاقوں میں صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو کل تک محفوظ سمجھی جاتی تھیں، آج راوی کا پانی ان میں داخل ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ لاہور کے ہوٹل اس وقت مکمل بک ہو چکے ہیں۔ چھوٹے بڑے سبھی گیسٹ ہاؤسز میں کمرے دستیاب نہیں۔ لوگ ایک ایک ہفتے کے لیے کمرے کرائے پر لے رہے ہیں۔ ایسے میں بے یقینی کی فضا نے شہریوں کو مزید خوفزدہ کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک لوگ اپنے گھروں سے دور ان عارضی پناہ گاہوں میں رہ سکیں گے۔ ادھر سندھ میں صورتحال اور بھی نازک ہے۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کا کہنا ہے کہ 3 بڑے دریا ایک ساتھ پنجنت کے مقام پر ملنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو گدو بیراج اور پھر سندھ کے نشیبی علاقے شدید خطرے میں آ جائیں گے۔ پنجنت سے گدو بیراج تک پانی کو 2 دن لگتے ہیں اور اس سفر کے دوران ہر لمحہ کسی بڑی تباہی کا خدشہ ہے۔ مزید یہ کہ 2 ستمبر کو دریائے سندھ کا پانی بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ جعفر آباد، روجان، اوسطا محمد اور صحبت پور زیر آب آ سکتے ہیں۔ حکومت نے کیمپ آفس قائم کر دیے ہیں، لیکن کیا یہ انتظامات اتنی بڑی تباہی کے سامنے کافی ہوں گے؟ یہ سوال ابھی جواب طلب ہے۔ ناظرین، اگر سیلاب کا ذکر ختم بھی ہو تو اس کی تباہ کاریاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ کسان کو۔ وہ کسان جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین باٹھ کے مطابق اس وقت 30 سے 35 ہزار گاؤں سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ 20 سے 25 لاکھ ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ صرف کھیتوں کا نقصان نہیں، یہ پاکستان کی آنے والی معیشت کا جنازہ ہے۔ گندم، کپاس اور چینی جیسی بنیادی فصلیں صفائے ہستی سے مٹتی جا رہی ہیں۔ کسان بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ان کے گھروں کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور ان کی محنت ایک لمحے میں برباد ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے ہولناک خبر کی طرف۔ خالد حسین باٹھ کے مطابق گزشتہ 3 دن میں گندم کی قیمت 2100 روپے فی من سے بڑھ کر 3500 روپے فی من تک پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں بلکہ آنے والے قحط کی گھنٹی ہے۔ اگر یہی رفتار جاری رہی تو ملک میں گندم کا شدید بحران پیدا ہوگا۔ چیئرمین کسان اتحاد نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ روٹی کی قیمت آئندہ چند دنوں میں 30 سے 40 روپے تک جا سکتی ہے۔ سوچئے، وہ روٹی جو کبھی عام آدمی کی پہنچ میں تھی اب غریب کے خواب سے بھی دور ہو جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب ذاتی طور پر معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ٹیمیں ہر جگہ موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ جب لاکھوں ایکڑ زمین برباد ہو چکی، جب لاکھوں خاندان بے گھر ہو چکے اور جب
खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो क्या ये इकदामात काफी हैं? चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मुतालबा किया है कि मुतासरा किसानों को फौरी माली इमदाद दी जाए, उन पर आए तमाम टैक्स और वाजबात मुआफ किए जाएं, खाद और बीज पर सब्सिडी दी जाए ताकि किसान दोबारा खड़े हो सकें। अगर आज किसान को सहारा ना दिया गया तो कल पूरी कौम भूखी रह जाएगी। नाजरीन, आज हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं और दूसरी तरफ आने वाला कहर। सवाल यह है कि क्या हमारे पास कोई मंसूबा बंदी है? क्या हमने कुदरती आफात के मुकाबले के लिए कोई मजबूत निज़ाम बनाया? सच ये है कि नहीं। यही वजह है कि हर साल बारिशों और सैलाब के बाद हम तबाही का मंजर देखते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है। इस बार सिर्फ घरों और जमीनों का नुकसान नहीं बल्कि हमारी रोटी दांव पर लग चुकी है। क्या हम इन हालात से निकल पाएंगे या आने वाले दिन हमें भूख और अफलास के दहाने पर ला खड़ा करेंगे?